یعنی جو کام دانا کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کرنا ہے، نادان بھی وہی کرتے ہیں لیکن بہت خرابی کے بعد۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنے سے پہلے ایک اقتباس آپ حضرات اور غام صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر موضوع سے متعلق پوچھتا ہوں۔ میرے سامنے علامہ سید سلیمان ندوی کا ایک اقتباس موجود ہے، 1917 میں انہوں نے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی اور تنزلی دونوں کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ کہ ان کا فوری اور وقتی جوش۔ وہ سیلاب کی مانند پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، لیکن کوکن کی طرح ایک ایک پتھر کو جدا کر کے راستہ صاف نہیں کر سکتے۔ وہ بجلی کی مثل ایک آن میں خرمن کو جلا سکتے ہیں، لیکن چیونٹی کی طرح ایک ایک دانہ نہیں ڈھو سکتے۔ وہ ایک مسجد کی مدافعت میں اپنا خون پانی کی طرح بہا سکتے ہیں، لیکن کسی منہدم مسجد کو دوبارہ بنانے کے لیے مستقل کوشش نہیں رکھ سکتے۔ یہ ان سے ممکن تھا کہ محمد علی اور ابوالکلام کے دائیں بائیں گر کر جانے دے دیں، لیکن ان کے بس کی بات نہیں کہ مسلسل آئینی جدوجہد سے ان اسیران اسلام کو جیل سے چھڑا لائیں۔ ہماری ناکامی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم آندھی کی طرح آتے ہیں اور بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ہم کو دریا کے اس پانی کی مانند ہونا چاہیے جو آہستہ آہستہ بڑھتا اور سال ہر سال میں کناروں کو کاٹ کر اپنا دہانہ وسیع کر جاتا ہے۔ کامیابی صرف مسلسل اور پائیدار کوشش میں ہے۔ ہمالیہ کی برفانی چوٹیاں آہستہ آہستہ پگھلتی ہیں، لیکن کبھی جمنا اور گنگا کو خشک ہونے نہیں دیتی۔ آسمان کا پانی 1-2 گھنٹے میں دشت و جبل کو جل تھل بنا دیتا ہے، لیکن چند ہی روز میں ہر طرف خاک اڑتی نظر آتی ہے۔ ہم سب علامہ سید سلیمان ندوی ہمارے عہد کا ایک بہت ہی عبقری، بڑا علمی، بڑا نابغہ، بڑا یگانہ نام، بڑے مفکر جو کہ امت کی ماضی کی تاریخ پہ بھی نظر رکھتے تھے اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب کو بھی جانتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں اس اقتباس کو سن کے، جس مرض کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ مسلمان ملت، مسلمان قوم میں ٹھہر کے لاہ عمل بنا کے ٹھنڈے دل و دماغ سے قدم بقدم مستقل پائیدار جدوجہد کرنے کے بجائے انقلاب، جل تھل، فوری تبدیلی اور ایک ہنگامہ ہے جو نظر آتا ہے، اور انہوں نے اسی کو مسلمانوں کی تنزلی کا بنیادی سبب قرار دیا۔ یہ 100% صحیح بات ہے۔ ان جیسے جلیل القدر عالم نے زندگی بھر کے مطالعے کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی جو بعض بڑے لوگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دور کے لوگوں پر تبصرے کیے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ کے بعض تبصرے ہم کو تفہیمات میں ملتے ہیں، امام ابن تیمیہ کے بعض تبصرے ان کے فتاویٰ میں، ان کی دوسری تصنیفات میں ملتے ہیں۔ ان سب سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کی تلقین بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تو ایک عالم ہے، بڑے عالم ہیں، اور مسلمان قوم میں اپنے تجربے کی بنیاد پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے پیغمبروں کو یہی تنبیہ کی، یہی توجہ دلائی، بار بار یہ کہا ہے کہ کہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ بنایا ہے، جس اسکیم پر وہ دنیا کو چلا رہے ہیں، اس میں چیزیں بالعموم تدریج سے پیدا ہوتی ہیں، تدریج سے نشو و نما پاتی ہیں، تدریج سے ایک خاص انجام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ جوان انسان آسمان سے براہ راست نازل کر دیتا، مٹی کے پیٹ سے اچھے خاصے تنومند لوگ یک بیک نکل کھڑے ہوتے، لیکن وہ اپنی مخلوقات کو بھی اسی طرح تدریج کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ یہ جو ہمارے زمانے میں بڑے سائنسدانوں نے مطالعہ کیا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ ایک خاص طرح کا ارتقائی عمل ہر جگہ نظر آتا ہے۔ دنیا کا بھی جب مطالعہ کیا گیا تو یہ اندازہ ہوا کہ اس میں ایک خاص طرح کی ترتیب ملحوظ ہے۔ یعنی ایک دور میں جس طرح کے جاندار وجود میں آئے ہیں وہ نسبتاً سادہ اور کم پیچیدہ ہیں، اور پھر تدریج کے ساتھ پے در پے وہ مخلوقات پیدا ہوتی چلی گئی ہیں جن میں زیادہ تنوع ہے، جن کے نظم میں زیادہ پیچیدگی ہے، جن میں ریاضیاتی پہلو زیادہ نمایاں ہیں، یہاں تک کہ پھر ہم انسان کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مخلوقات میں جو مخلوقات ہمارے لیے مرئی ہیں، قابل مشاہدہ ہیں، ان میں انسان ہی سرخیل ہے۔ انسان میں گویا
تخلیق کا عمل اپنے اتمام کو پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سب بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ بقائے اصلح کا جو قانون دریافت کیا گیا وہ قانون اپنی ذات میں غلط نہیں ہے، وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے۔ جو اصناف کے بارے میں ایک تصور قائم کیا گیا ہے یا قیاس کیا گیا ہے کہ شاید وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے یہ صورت اختیار کرتی ہیں، اس قیاس کی بھی اگر ذہنی بنیاد دیکھیں تو یہی چیز ہے۔ دنیا کی تاریخ کو دیکھیے تو وہاں بھی چیزیں ایسے ہی نمودار ہو رہی ہیں، بلکہ قرآن مجید نے مزید توجہ دلائی ہے کہ ہم چیزوں کو زوج زوج پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک چیز اپنے اندر بعض ایسے خلا رکھتی ہے کہ جس کو بھرنے کے لیے پھر ایک دوسری چیز اس کے جوڑے یا زوج کی حیثیت سے پیدا ہوتی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے سب چیزوں کو زوج زوج پیدا کیا ہے۔ یہ چیز آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے، نباتات میں نظر آتی ہے، جمادات میں نظر آتی ہے، حیوانات میں نظر آتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو فکر و خیال میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ ایک خاص طرح کے جوڑے ہیں یا زوجین ہیں جن کا باہمی تعامل ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں کے کہیں نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ اگر آپ انسان کے آگے بڑھنے کے عمل کو دیکھیں تو پہلے وہ ایک فرد کی حیثیت سے مرد ہے یا عورت کسی ماں باپ کے یہاں پیدا ہوگا، پیدائش کے مختلف مراحل سے گزرے گا، بچپن اور لڑکپن کے مراحل ہوں گے، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کے سوچنے کا انداز، اس کی صلاحیتیں، اس کی نفسیات، سب کچھ ایک تدریج سے نمایاں ہونا شروع ہوتی ہے۔ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کا دوسرا زوج تلاش کیا جائے، پھر وہ تلاش شروع ہو جاتی ہے، کہیں 18 سال کی عمر میں، کہیں 20، کہیں 25، اب تو اور عمر بڑھ گئی ہے، وہاں جا کے پھر وہ تلاش کرتے ہیں۔ جس زوج کو آپ تلاش کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہی مراحل گزرے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور جا کر ایک بازار میں آرڈر دیں اور آپ کو اگلے دن بنا بنایا زوج مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ان دونوں میں یہ طے کرتے ہیں کہ اب یہ مل کر زوجین بنیں گے تو اس عمل کو ایک خاص مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس قابل کر دیتا ہے کہ پھر آپ بقائے نسل کا اہتمام کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ افکار کا بھی جب مطالعہ کیا گیا ہے تو اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے قوا کو آلات کے ساتھ، ارواح کو اجسام کے ساتھ، محنت کو سرمایہ کے ساتھ، فرد کو اجتماع کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور ان کے جوڑنے کا عمل بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی تدریج سے ہوتا ہے۔ تو تجرید، یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں آپ حیاتیات سے لے کر سیاسیات تک، سماجی علوم تک، عمرانیات تک ہر جگہ کار فرما دیکھتے ہیں۔ یہ ہم کو سبق دیتی ہے کہ یہاں نتائج کبھی فوراً نہیں حاصل کیے جاتے، نتائج کو نسب العین کے طریقے پہ سامنے رکھنا چاہیے، اور جب آپ کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے یہ طے کریں کہ وہ نتیجہ کیا ہے۔ مثلا آپ نے طے کیا کہ مجھے تو آم کا باغ لگانا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آم کا پودا کتنے برسوں میں جا کے پھل دیتا ہے، اس کے لیے زمین کیسی تیار کرنی ہے، ماحول کیسا فراہم کرنا ہے۔ یہ سارا علم اگر آپ کو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس خواہش میں مبتلا رہیں اور کبھی کبھی جوش میں آ کر آپ دائیں بائیں سے کوئی آم کی ٹہنیاں توڑ کے لے آئیں اور کہیں دیکھیے میں نے لہلہاتا باغ بنا دیا ہے، لیکن وہ چند دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے تمثیل کے طریقے پہ بتایا ہے کہ سیلاب آتا ہے اور بظاہر تو لگتا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں تھر میں جب کبھی سیلاب آ جاتے ہیں بالکل ایسے ہی لگتا ہے، جہاں پانی کی ایک بوند نظر نہیں آتی وہاں دریا بہ رہے ہوتے ہیں، 2 یا 3 دن کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی پائیدار نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو خواہ وہ سیاست ہے، خواہ وہ معیشت ہے، خواہ وہ معاشرت ہے، آپ کو اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ معاشرت میں تو آپ نے دیکھا ہے یعنی کتنا وقت اللہ تعالیٰ لیتے ہیں جس میں کہیں جا کر بقائے نسل کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر بقائے نسل کا اہتمام ہو کے کیا فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تعلیم، تربیت،
ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، ان کو پھر اس قابل بنانا ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے چلا سکیں۔ تو اس طرح سے اگر ہمیں اپنی تربیت کرنے کا موقع ملے، ہمیں اپنے آپ کو سکھانا چاہیے، خود احتسابی کر کے سکھانا چاہیے۔ کوئی چیز نتیجہ خیز نہیں ہوگی اگر ہم نے تدریج کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ہم بار بار یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعلیم دی کہ سیاسی اور سماجی معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ جو چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں ایسی موجود تھیں کہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے قابل قبول نہیں تھیں یا نہیں ہونی چاہیے، ان کو درست ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ان کو چشم زدن میں درست کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا؟ اس کے لیے اہداف متعین کر دیے، یہاں تک پہنچنا ہے، یہ چیز حاصل ہونی چاہیے، لیکن قدم بقدم اس جانب بڑھا جائے گا۔ یہ قدم بقدم بڑھنے کا طریقہ ہی اپنے اندر خیر و صلاح رکھتا ہے، اور اسی نتیجے سے آپ بڑے امکانات کا تصور کر سکتے ہیں، ان کی توقع کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، یہ دو چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ خود روئے زمین پر جب اپنی اسکیم کو روبہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی تدریج کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا انتخاب کیا کہ اب زمین پر ہر محلے میں ہر جگہ پہ پیغمبر نہیں آئیں گے، بلکہ قوموں کا انتخاب کر کے دنیا کے وسط میں وہ دعوت پھیلائیں۔ خود ان قوموں کی تشکیل کے مراحل میں 500 سال گزر گئے، لیکن خالق کائنات جو کن فیکون سے معاملات میں نتائج کا حصول کر سکتا ہے، وہ خود قدرت ہونے کے باوجود صبر اور تحمل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جب قوم کی تشکیل ہوگی تب اگلی ذمہ داری ان کے سپرد کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر معاملے میں آپ دیکھ لیجئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی نظم بنا دیا تھا سیدنا موسیٰ کے بعد۔ جی، یہ معلوم ہے کہ جیسے ہمارے ہاں خلافت ہوئی ہے، ان کے بعد بھی اسی طرح جو 2 ان کے صحابی ہیں یوشع اور کالب، انہوں نے ایک خلافت کا نظم قائم کر دیا تھا اسی طرح سے۔ اور اس نظم میں کوئی بادشاہت نہیں تھی، کوئی بادشاہوں کا ستمتراک نہیں تھا، کوئی دربار نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کا نظم بہت سادگی کے ساتھ اور کم و بیش جمہوری ریاستوں کے طریقے پر ہی چل رہا تھا۔ جن لوگوں پر ایک عمومی سا اعتماد قبائلی نظم میں ہوتا ہے وہ ذمہ داریاں سنبھال لیتے۔ ایک مرحلے پر آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یعنی دنیا کی قوموں میں بادشاہ ہیں، ان کے دربار ہیں، ان کی سلطنتیں ہیں، ان کا شان و شکوہ ہے، پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے دنیا پر ان کی دھاک بیٹھتی ہے، تو یہ ہمارا کیا ہے؟ یعنی ایسے لگتا ہے کہ قوم نہیں ہے، یتامہ ہے سب کے سب، تو ہمیں بھی کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اس میں آپ ذرا تورات میں پڑھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سمجھایا ہے ان کو کہ تمہیں اندازہ ہے یہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ اگر یہ بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو تمہاری نہ بہو بیٹیوں کی آبرو سلامت رہے گی، نہ تمہاری عزت نفس سلامت رہے گی، یہ درباروں میں بلا کے تمہیں ذلیل کیا کریں گے۔ ایک پورا نقشہ کھینچا ہے کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے، اور اس میں جب مطلق العنان بادشاہ پیدا ہو جاتے ہیں تو کس طرح قومیں بالکل محکوم اور غلام ہو کے رہ جاتی ہیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس وقت بھی جو آپ بائبل ہے اس میں اٹھا کے دیکھیے، 2 3 4 پیراگراف ہیں جس میں اس کے نقشے کھینچ کر بتا دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں ہمیں تو یہ چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم ہے جس میں آپ ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے شعور کی سطح میں وہاں نہیں پہنچی، تو اس پروردگار نے ان کے ارادہ و اختیار دے رکھا ہے، لوگوں کے عمل پر ان کی حالت کے لحاظ سے فیصلے کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے اوپر کوئی فیصلہ مسلط کر دیا جائے، تو اپنی ساری اسکیم کو تبدیل کر کے یہ فرمایا کہ اچھی بات ہم بادشاہ مقرر کر دیں۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، اس پر بھی اعتراض ہو گیا لوگوں کی جانب سے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر سے کسی ایسے شخص کا انتخاب ہوگا جو بہرحال کو پس منظر رکھتا ہوگا، دولت رکھتا ہوگا، بڑا قبیلہ رکھتا ہوگا، کوئی خدم و حشم رکھتا ہوگا، چھوٹے قبیلے کا آدمی منتخب کر لیا۔ اس میں پھر دلیل دی ہے کہ میں نے کیوں منتخب کیا ہے۔ خیر کسی نہ کسی طریقے سے وہ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے معاملے میں یہ تبدیلی کی کہ ان کے اندر جو پیغمبر اس کے بعد آئے وہ بادشاہوں میں سے بنائے گئے۔
داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نتیجے کو اپنی خواہشات سے پیدا نہیں کر سکتے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات کیا میسر ہیں، آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو کیا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے. یہی سبب ہے کہ جن چیزوں پر صدیوں کے بعد انسان قابو پانے میں کامیاب ہوا ہے یا ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، بعض لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا صحابہ کرام نے پارلیمنٹ کیوں نہیں بنا دی تھی، تو یہ فرمائیے کہ غلامی کا فوراً خاتمہ کیوں نہیں کر دیا تھا، سارے کے سارے غلام ایک دن تو اٹھ کے آزاد کیوں نہیں کر دیے تھے. وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ انسانوں کے ساتھ معاملات اس طرح نہیں کیے جاتے، اہداف مقرر کر دیے جاتے ہیں. تو اہداف آپ دیکھیے سب مقرر کر دی. مثلا ریاست کے نظم کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اصلاً امرہم شورا بینہم پہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو قانون یا حکم نہیں بنایا، بلکہ یہ بات کہہ کے لوگوں پر چھوڑ دیا. وہ مختلف مراحل سے گزریں، حالات کے لحاظ سے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں اور وہ اسباب پیدا کریں جس سے اس طرح کا نظم وجود میں آ جائے. غلاموں کے بارے میں کچھ چیزیں فوراً کر دی جو ہو سکتی تھی. جب لڑائی کا یا جنگ کا موقع آیا تو کہا نہیں اب غلام نہیں بنائے جائے، راستہ بند کیا جا رہا ہے. یہ بتا دیا کہ مکاتبت کا ایک طریقہ ہم نے وضع کر دیا ہے، اس طریقے سے جو لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ آزاد ہو جائیں. عمومی طور پر اعلان کر دیا کہ ہمارا دین لوگوں کو غلام نہیں رکھنا چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ فق و رقبہ لوگوں کی گردنیں چھڑا دی جائے. لیکن اس معاملے میں کوئی غیر معمولی اقدام نہیں کیا گیا، کسی مرحلے پر اس کو چھوڑ دیا گیا لوگوں پر. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان اہداف تک پہنچ جائے. تو سیاسی سماجی چیزیں، وہ معاملات جو عرف بن چکے ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں چھیڑتے. آپ کے ملک میں دیکھ لیجئے، یعنی اس بات سے کون ناواقف ہے کہ جمعہ کا ممبر، عیدین کا ممبر یہ ریاست کے ساتھ خاص ہے. اس وقت دنیا میں جو باقی مسلمان ملک ہیں ان میں 90% مقامات پر یہی صورتحال ہے، وہاں وہ روایت چلی آ رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں استعمار کے نتیجے میں وہ روایت ختم ہو گئی. اب اگر آپ اگلے دن یہ حکم دینا چاہیں تو اچھی خاصی گلیوں بازاروں میں خانہ جنگی ہو جائے گی. تو آپ کو پھر تدریج ہی کا ایک طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے، یعنی اہداف مقرر کر کے آپ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں. ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بعض موقعوں پر جب وہ ابھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں یا سیاسی رہنما ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو معاملات کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو حقیقت بالکل واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہاں سے چیزیں صحیح طریقے سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، دنیا کیا ہے، کہاں کھڑی ہے، کیا ہے. اسی طرح کے معاملات ہمارے یہاں بعض سادہ لوگ جہاد کر کے برپا کر دیتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ بات ہی کیا ہے، 2-4 لوگ اگر جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے بلکہ پوری امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہوگی تو دنیا میں فلاں اور فلاں نتیجہ نکل آئے گا. نتائج اس طرح نہیں نکلتے. اسی کو سید سلیمان ندوی نے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بتانے کی صحیح کی ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے اندر اسکیم بنا کے، اہداف مقرر کر کے، طریقے اور سلیقے کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور ان کے لیے جدوجہد کا نقشہ بنانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً فلاں نتیجہ نکل آئے. اس پر ہم نے بارہا بعض رہنماؤں کو جن سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملا توجہ دلا کے دیکھا. کچھ دیر کے لیے وہ یہ سنتے ہیں اور اس لائے عمل پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر جلد بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض لوگوں نے مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کے اقدام کا تجزیہ کیا ہے، تو اس میں اگرچہ تعبیر تو غلط اختیار کی، یعنی حب عاجلہ کی ترکیب استعمال کر دی. وہ تو کسی طرح ٹھیک نہیں تھی، لیکن عجلت بہرحال موجود ہوتی. یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک جلد بازی کسی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں. بڑے لوگ بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں. یہ خطرناک چیز، فکر و خیال میں بھی ایسی ہے. بس 4 مناظرے منعقد کر دیں، سارا مسلمانوں کا مخاطبین جو ہے ویسے ہی بیچارے چت ہو کے گر پڑیں گے اور اس کے بعد حق کا غلبہ قائم ہو جائے گا. پیغمبر سے تو ہوا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم دیکھیں کہ وہ کس طرح پے در پے اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر کہیں صدیوں میں جا کے وہ نتائج نکلتے ہیں. تو وہ چیزیں جو میرے لیے یا اپنی ذات کے لیے اختیار کرنے کی ہیں ان کو تو میں ہر وقت اختیار کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ سوسائٹی سے معاملہ کریں تو وہاں تدریج اور صبر اور حکمت،
یہ لازمی امور ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا ہم سب آج کی نشست کا ایک آخری سوال کچھ اپنے عہد، اپنے سماج، اپنے پس منظر سے متعلق کر کے اسی بحث کے پس منظر میں ہمارے ملک کے اندر یہ بات ایک اس وقت سماجی حقیقت ہے، عالمگیر صداقت ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ ہے، بندوق ہے، ہمارے ملک کی مسلح افواج ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو بھی اس کا نام رکھیں، ہمارے ہاں جو عنان اقتدار ہے وہ اصلاً پچھلے 70 سال سے انہی کے ہاتھ میں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام کے بجائے وہ مراکز ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے، اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ دستور بھی یہی کہتا ہے، دنیا کا عرف بھی کہتا ہے، عالمگیر اخلاقیات بھی کہتی ہے، جمہوری روایت بھی کہتی ہیں۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو حق اور انصاف کے خلاف ہے، جو کہ بات بالکل حقیقت میں مبنی ہے، لیکن دوسری جانب جب کوشش کی جاتی ہے تو کوشش یا نتیجہ کارگر نہیں ہوتا۔ اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لمبی اننگز ہیں جس میں قدم بقدم آپ کو 2 3 4 اہداف حاصل کرنے ہیں، کیونکہ سماجی طور پر طاقت تو ان کے پاس ہے، اب ان سے طاقت عوام کے پاس کیسے منتقل ہو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی دیکھیے ایک بڑی بنیادی غلطی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ تدریج تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، تدریج میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو یہاں سے لندن جانا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ کس ایئرپورٹ سے آپ کو روانہ ہونا ہے، کہاں سے آپ کو سواری ملے گی اور کتنا فاصلہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس وقت آپ کہاں کھڑے؟ مجھے اپنا جوانی کے زمانے کا، طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے وزیر اعظم رہے چودھری محمد علی صاحب، میرے بہت عزیز دوست ہیں ڈاکٹر ساجد علی، ان کے وہ عزیز تھے۔ تو ایک دن ہم طالب علموں کا خیال ہوا کہ ان سے ملتے ہیں، جیسے کہ لوگ بڑے لوگوں سے، سیاستدانوں سے، علماء سے، شعراء و ادباء سے ملتے ہیں، طالب علمی کے زمانے میں ہم بھی ملنے چلے جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ گلبرگ مین بولیوارڈ پر رہتے ہیں کسی جگہ، اور اس زمانے میں نہ مین بولیوارڈ اس طرح کا تھا، نہ گلبرگ اس طرح کا تھا، یہ 70 کے زمانے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی پہلے کی ہوگی۔ تو میں اور ساجد علی صاحب ہم لوگ نکلے اور وہاں پہنچے، تو جس جگہ اب لبرٹی ہے اس جگہ ایک نقشہ لگا ہوا تھا، اس نقشے میں سارے گھروں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں کہاں ہے، بڑا سا نقشہ تھا۔ یہ متعین کیے بغیر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے وہ نمبر ڈھونڈنا شروع کر۔ آپ انجام کا اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی اچھی خاصی گرمی میں حال خراب ہو گیا۔ پھر کسی شریف آدمی نے توجہ دلائی کہ نقشہ اس طرح دیکھا جاتا ہے، پہلے خود دیکھو تم کہاں ہو، پہلے یہ تو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ ہمارا جب ملک وجود میں آیا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جمہوریت مثال کے طور پر یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں۔ اگر آپ غور کریں، چلیں باقی ساری بحث کو آپ چھوڑ دیں، اس کے لیے بہت تربیت یافتہ، بہت منظم سیاسی جماعتیں چاہیے ہوتی، جمہوریت چلانے کے لیے۔ ہمارے ہم تھی نہیں۔ یعنی مسلم لیگ تو بالکل آخری زمانے میں سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی، پہلے تو اس کی یہ حیثیت ہی نہیں تھی، ایک بڑے ذمہ داروں کی کلب کی سی نوعیت تھی اس کی، اور اسی اعتبار سے وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ تو 5-7 سال میں نہ تو سیاسی کارکن پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے، نہ ان کی تربیت ہوتی ہے، نہ اس طرح کی لیڈرشپ کے کیڈر بنتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ جب کوئی چیز بھی نہیں تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، اس لیے کہ جو ہمارے قائدین تھے وہ اسی کا خواب دیکھتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اس کی ابتدا کر دی تو حقیقت بالکل سامنے آ گئی۔ یعنی ابھی قومی حیثیت سے ہم طاقت اور قانون کے توازن کو سمجھنے کی جگہ پر آئی ہی نہیں تھی۔ تو بیوروکریسی نے اس کے بالکل برخلاف کانگریس کا معاملہ یہ نہیں تھا، یعنی وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے تربیت پا چکی تھی، بہت مراحل سے گزر چکی تھی، بہت بڑی لیڈرشپ پیدا کر چکی تھی، اس کی لیڈرشپ ابھی تک چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، اس زمانے کی پیدا کی ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا تفاوت تھا جس کے لازمی نتائج نکلنے تھے۔ چنانچہ وہاں دیکھیے، وہاں جمہوریت جیسے تیسے بھی چلتی رہی، کبھی فوج نے، بڑا ملک ہے، بڑی فوج ہے ہمارے ہاں، تو یہ حقائق ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، وہی کہ نقشے پر پہلے متعین کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، پھر سفر کے منازل متعین کر کے آپ چلتے۔ اگر آپ چلتے تو اب تک شاید بہت مستحکم سیاسی نظام سے
ہم ایک اچھی جمہوریت کی طرف 50-60 سال میں بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے. تو جو چیز ہم نے پہلے دن حاصل کرنا چاہی وہ اصل میں کوئی 60-70 سال کے بعد حاصل ہونا تھی. تو اب صورتحال کیا ہے؟ وہی جو فارسی کے اس مصرے میں کہی جاتی ہے کہ ہرچے دانا کند نادا لیک بعد از خرابی بسیار. یعنی جو کام دانا کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کرنا ہے، نادان بھی وہی کرتے ہیں لیکن بہت خرابی کے بعد. بالکل واضح ہو گیا. غام صاحب، ہم نے آج ایک بڑے اہم موضوع پر غام صاحب سے استفادہ کیا. اس کی جزیات میں اور مسلمانوں نے دنیا بھر میں جو مختلف ان کو کرائسس پیش آئے ان میں کیسے بہیو کیا، اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.